کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی سے نکال کر کمرے میں لے جانے کی بجائے کچن میں لایا تھا۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ کک پر غصے سے دھاڑا۔ کک شاہ کو غصے میں دیکھ کر فوراً وہاں سے نکل گیا، جبکہ اس کے غصے میں ہونے کی وجہ سے ابان کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول پائی۔ آج صبح ہی اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی اور اب اس نے دوبارہ وہی حرکت کی۔ شاہ کچن کی دراز سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، پھر ایک بڑے سائز کا چاقو نکالا۔ ابان کی سانس رکنے لگی۔ تو کیا وہ اسے ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ ابان کو اپنی ٹانگوں سے جان ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ شاہ نے گیس جلایا اور وہ چھری دہکتی آگ پر رکھ دی۔ ابان اپنی بے جان ٹانگیں سمیٹ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ نظریں آگ پر رکھی ہوئی چھری پر تھی۔ اب اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ چھری بالکل سرخ انگارے کی طرح ہو چکی تھی۔ شاہ چھری کو اٹھا کر اس کے بالکل قریب آ گیا۔ کیوں مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہو؟ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو۔ کیوں تم مجھے مجبور کرتی ہو کہ میں تم پر سختی کروں؟ وہ سمجھ چکی تھی کہ بھاگنے کی کوشش کر کے اس نے ایک بار پھر سے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے۔ اب وہ ایک بار پھر سے اس شخص کے ظلم کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے جانے دے پلیز۔ الفاظ ٹوٹ کر اس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ کہاں جاؤ گی جان؟ یہی تمہارا گھر ہے جہاں تمہارا شوہر ہے۔ تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو۔ بات شروع کرتے وقت وہ مسکرا رہا تھا، لیکن بات ختم ہونے سے پہلے اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی آ گئی، اور اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ آج وہ پھر سے پل پل مرنے والی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے مرنے بھی نہیں دے گا۔ آج کے بعد تم کبھی مجھ سے دور جانے کی خواہش نہیں کرو گی۔ یقین کرو آج تمہاری یہ خواہش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے چھری کو بالکل چہرے کے قریب لے آیا۔ نہیں، پلیز نہیں، اسے مجھ سے دور رکھے۔ ابا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے کہا۔ نہیں جان، تم ڈرو مت، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ شاہ نے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے سے ہاتھ اٹھائے۔ وہ بے یقینی سے شاہ کو دیکھنے لگی۔ ہاں پرنسس، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے۔ مجھے ایسے مت دیکھو۔ بالکل ٹھیک سنا ہے تم نے۔ میں جانتا ہوں تم بہت ڈیٹ مٹی کی بنی ہو، سیدھے طریقے سے تم میری بات مانو گی نہیں۔ مجھے پتا ہے تم پھر مجھ سے بھاگنے کی کوشش ضرور کرو گی۔ تم میرے پاس رہنا نہیں چاہتی، اور میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ میں ہی راستے سے ہٹ جاؤں۔ تم آزاد چلی جانا اپنے باپ کے پاس۔ شاہ نے اس کی گہری کانچ سی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ ابا نے پوچھا۔ مطلب یہ کہتے ہی شاہ نے اپنے ہاتھ کی کلائی کاٹ لی، جبکہ اس کے اس عمل پر بالکل پاس بیٹھی ابان کی چیخ نکل گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ الفاظ لڑکھڑاتے نکلے۔ دور جانا چاہتی ہو نا تم مجھ سے؟ تم مر جاتا ہوں، قصہ ہی ختم۔ ہاں بالکل ٹھیک سن رہی ہو تم۔ تمہیں مجھ سے دور صرف میری موت ہی کر سکتی ہے۔ تمہیں پتا ہے میں نے اس چھری کو پہلے گرم کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے گرم چیز نسوں پر لگنے سے نسیں گل جاتی ہیں۔ تم فکر مت کرو، اگر میں ہاتھ کاٹنے سے نہ مرا تو نس کے گلنے سے پکا مر جاؤں گا۔ شاہ نے مسکرا کر کہا۔ پلیز نہیں، آپ ایسا مت کرے۔ اس نے فوراً شاہ کا ہاتھ تھاما۔ دیکھیں پلیز، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ کو کچھ ہو جائے گا، کسی ڈاکٹر کو بلائے۔ ابان نے روتے ہوئے کہا۔ کیوں بلاؤں ڈاکٹر کو؟ ہاں تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں، اسی لیے تو روز بھاگتی ہو مجھ سے۔ شاہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، لیکن ابان کا سارا دھیان اس کے خون پر تھا۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ یہ شخص اس کی وجہ سے مرنے والا ہے۔ دیکھیں پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ پلیز کسی ڈاکٹر کو، ہاسپٹل چلے۔ ابان اٹھ کر کھڑی ہوگی اور اسے زبردستی اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں تم مجھے ہاسپٹل لے کر جاؤ، میری جان بچاؤ، اور پھر سے مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتی ہو مجھے؟ شاہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں قسم کھاتی ہوں۔ ابان گر گراتے ہوئے بولی۔ ایسے نہیں، میرے سر کی قسم کھاؤ اور میرے سینے پر سر رکھ کر کہو۔ شاہزر نے شرط رکھی۔ ابان نے بنا سوچے سمجھے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں آپ کی قسم کھاتی ہوں، اب میں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی، اب آپ پلیز۔ اس کی پوری بات سنے بغیر شاہزر مسکرایا اور اپنی باہیں کھول لی۔ ابان ذرا سا ہچکچائی، پھر اس کی کھلی ہوئی باہوں میں آ کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ مجھے پتا تھا تم ایسے ہی راستے پہ آؤ گی۔ شاہزر نے اس کے گرد باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے سوچا۔ اب پلیز چلیں۔
ابان نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں پرنسس چلو، بہت خون بہہ گیا ہے میرا تو بچنا مشکل ہے۔ شاہ کے چہرے پر اب بھی درد کا کوئی اثر نہ تھا۔ اسے وہیں چھوڑ کر ابان فوراً باہر بھاگی۔ اسفر بھائی پلیز گاڑی نکالے، شاہ کو ہسپتال لے کے جانا ہے، ابان اسفر سے کہتی فوراً واپس اندر آئی۔ اسے اپنی فکر کرتے دیکھ کر شاہ کو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ شاہ کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کسی بھی ہاسپٹل میں جانے کا۔ پلیز چلے شاہ، اس سے پہلے کہ خون زیادہ بہہ جائے۔ ابان نے اپنا دوپٹہ نکال کر اس کے پورے ہاتھ پر لپیٹ دیا۔ ایسے چلو گے تم؟ شاہ نے ناگواری سے دیکھا۔ جی۔ ابان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جاؤ کمرے سے چادر لے کے آؤ، میں یہی رک کر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ شاہ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ کا بہت خون ضائع ہو چکا ہے، آپ کو تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا کیا؟ ابان نے چلاتے ہوئے کہا۔ یہ شخص کس مٹی کا بنا ہے جسے درد کا احساس تک نہیں ہوتا؟ میں نے کہا جاؤ کمرے سے چادر لے کے آؤ، ورنہ میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گا، شاہ نے چہرے پر سختی لیے کہا۔ ابان فوراً کمرے کی طرف بھاگی اور 1 منٹ کا بھی ٹائم لگائے بغیر چادر لے کر واپس آ گئی۔ اب چلے؟ ابان نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ ابان نے شاہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس بار اس کے چہرے پر درد کے کچھ تاثرات نظر آئے، لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا بلکہ مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ چادر ٹھیک؟ شاہ نے ہاتھ سے اس کی چادر کو چھونا چاہا۔ پلیز خدا کے لیے اب چلے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، ابان ایک بار پھر سے چلائی۔ اس کے چلانے پر شاہ نے زوردار کہکا لگایا۔ ریلیکس پرنسس، اب میں کچھ نہیں کہتا، چلو۔ اسے ابان کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ یہ تکلیف اس کی جان بھی لے سکتی تھی، اور اب وہ اپنی پرنسس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ حمزہ اور ارادیہ حویلی واپس پہنچے تو ابان اور شاہ کہیں نہیں تھے۔ نوکروں سے پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ ہسپتال گئے ہیں۔ یا اللہ، ابان ٹھیک ہو، ارادیہ نے دعا مانگی، جبکہ ہسپتال کا سن کر حمزہ کو بہت برا لگا۔ شاہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر رہا تھا۔ وہ ابان سے محبت کرتا تھا اور خود اس کی تکلیف کی سب سے بڑی وجہ تھا۔ حمزہ کا اسے سمجھانا سب بیکار ہو چکا تھا۔ شاہ وہی کر رہا تھا جو لالا کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، اور اسے احساس تک نہیں تھا کہ لالا کی بیٹی اس کی محبت ہے۔ سنو، کیا ابان کو زیادہ چوٹ لگی ہے؟ ارادیہ نے ملازمہ سے پوچھا۔ نہ بی بی جی، ابان بی بی کو چوٹ نہیں لگی، شاہ صاحب کو چوٹ لگی ہے۔ شاہ صاحب نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا ہے، وہ بھی گرم تیز چھری سے، ملازمہ نے بتایا۔ کیا شاہ ٹھیک تو ہے نا؟ کون سے ہسپتال میں ہے بتاؤ مجھے، میں ابھی جاتا ہوں، حمزہ نے فکر مندی سے کہا۔ یہ تو نہیں پتا صاحب جی، بس اتنا پتا ہے آج میں نے پہلی بار ابان بی بی کو چلاتے ہوئے سنا ہے۔ وہ شاہ صاحب پر اتنا غصے ہو رہی تھی کہ کیا بتاؤں، اور شاہ صاحب مسکرائے جا رہے تھے۔ ہم لوگ تو ڈر کے مارے آگے بھی نہ جا سکے، بی بی جی نے ہی سنبھالا اور اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ شاہ صاحب تو اتنے نخرے دکھا رہے تھے ہسپتال جانے کے لیے بھی، جیسے ان کی نہیں ابان بی بی کی جان خطرے میں ہو۔ ملازمہ نے سب کچھ بتا دیا، جس پر حمزہ تو نہیں لیکن ارادیہ مسکرا دی۔ لگتا ہے اب شاہ بھائی کو بھی کنٹرول کرنے والا کوئی آ گیا ہے، ارادیہ نے کہا تو حمزہ بھی مسکرایا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اور یار تمہارے لیے فون تو لے لیا لیکن سم نہیں لی، حمزہ نے اسے موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں وہی پرانی والی استعمال کروں گی، ارادیہ نے اس کی پریشانی دور کی۔ شمیر کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اس کے بابا کی طبیعت اب تک ٹھیک نہیں تھی۔ ہر روز ڈاکٹر آتے، انہیں بنا کوئی امید دیے واپس لوٹ جاتے۔ شمیر بہت پریشان تھا، اس نے 2-3 بار گھر پر فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ماں نے منع کر دیا۔ دیکھو بیٹا، تم 11 سال سے اس عورت کے ساتھ تھے، کچھ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی گزار لو، تمہیں اندازہ بھی ہے ہم لوگ تمہارے لیے کتنا تڑپے۔ اماں بی نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جی اماں بی، میں بس گھر پہ فون کر کے شازر اور آمینہ کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں، شمیر نے کہا۔ تمہارے بابا کی طبیعت ذرا ٹھیک ہو جائے تو کر لینا، لیکن فی الحال انہیں کوئی تکلیف مت دو۔ اماں بی کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو شمیر کو بھی افسوس ہوا۔ اس کے باپ نے 10 سال پہلے غصے میں کہا تھا کہ وہ اس کی اولاد کو اپنے خاندان کا خون نہیں مانتا، اور اس دن شمیر نے ان سے تعلقات ہی ختم کر دیے۔ شازر بس ایک دن اس سے دور ہوا تھا اسکول کی ٹرپ کی وجہ سے، تو شمیر کتنا بے چین ہو گیا تھا، اور وہ اپنے ماں باپ سے 11 سال سے الگ تھا۔ اس کے ماں باپ کے 11 سال میں کیا حالت ہوئی ہوگی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ٹھیک ہے اماں بھی، میں گھر پہ فون نہیں کروں گا جب تک بابا ٹھیک نہیں ہو جاتے،
میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنی ماں کے آنسو صاف کر کے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ آج 1 ہفتے بعد کام پر واپس آیا تھا۔ اس نے گنوا کو دیکھا جو اپنے کام میں مصروف تھی۔ ہائے، کیسا چل رہا ہے تمہارا کام؟ شاریز نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ بہت اچھا، کیسے ہیں آپ اور کیسا رہا آپ کا کام؟ گنوا نے مسکرا کر پوچھا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ جاب کی سفارش کی وجہ سے شاریز سے ناراض ہونا بیکار ہے، کیونکہ اس نے صرف اس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، اور ویسے بھی شاریز کے اور بھی بہت سارے احسان تھے اس پر۔ ہاں یار، ٹرپ تو بہت زبردست رہا ہے، شاریز نے مسکرا کر کہا۔ گنوا نے حیرت سے کہا، کیونکہ وہ اتنے خطرناک کیس کو ٹرپ کا نام دے رہا تھا۔ اور نہیں تو کیا، کام تو صرف بہانہ ہے، میں تو انجوائے کرنے گیا تھا، شاریز نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ نے میری جاب کے لیے سفارش کی، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، لیکن آئی ایم سوری، میں زیادہ دیر سے جاب کر نہیں پاؤں گی، میں یہ نوکری چھوڑ رہی ہوں، گنوا نے کہا تو شاریز پریشان ہو گیا۔ پہلے تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اسے کس نے بتایا کہ یہ جاب اس کی سفارش کی وجہ سے ملی ہے۔ اس کی جاب چھوڑنے کی بات، کیوں چھوڑ رہی ہو تم یہ نوکری؟ ابھی تو شاریز نے محبت کے پہلے احساس کو محسوس کیا تھا اور اس کی محبت اس سے دور جا رہی تھی۔ میرے بابا میری شادی کروا رہے ہیں، آج شام ہی وہ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ خیر، دیکھنا تو صرف فارمیلٹی ہے، وہ مجھے پہلے ہی دیکھ بھی چکے ہیں اور پسند بھی کر چکے ہیں۔ گنوا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ اور تمہاری بہن، وہ مسئلہ حل ہو گیا؟ شاریز کو لگا جیسے اس کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ پھر اس کی پریشانی یاد آئی۔ نہیں، اس شخص نے میری بہن کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور اب وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ اور بتاتی، باس نے میٹنگ کا اعلان کر دیا۔ ہسپتال سے واپسی پر شاہ نے کہا گاڑی وہ خود چلائے گا، جس پر ایک بار پھر سے ابان کو غصہ آ گیا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ بہت شوق ہے آپ کو گاڑی چلانے کا، آرام سے بیٹھ جائیں پیچھے، ورنہ۔ ایک پل کے لیے تو وہ بھول ہی گئی کہ سامنے کھڑا شخص اس کا ہمدرد نہیں بلکہ ستمگر ہے، جبکہ اس کے اس طرح سے حکم چلانے پر شاہ تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ جی میڈم، جیسا آپ کا حکم، بس اتنا کہہ کے وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ شاہ کی عزت افزائی پر اصفر بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ ڈاکٹر کی ساری ہدایت ابان نے غور سے سنی اور اب گاڑی میں آہستہ آواز اسے دہرا رہی تھی۔ اپنی اتنی پرواہ کرتے دیکھ کر شاہ کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر سے اپنا ہاتھ کاٹ لے یا اپنا سر کسی اور دیوار پر مار دے۔ ابان ابھی بول ہی رہی تھی کہ شاہ نے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ پہلے تو وہ بکھلا کر اسے دیکھنے لگی، لیکن شاہ کی آنکھیں بند تھی۔ پھر اس نے گھبرا کے اصفر کو دیکھا، جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انجان بنا گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ لوگ سیدھے گھر ہی آئے تھے۔ گھر آتے دیکھ کر حمزہ پریشان ہو کر اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیسے کاٹا تیرا ہاتھ؟ بتا مجھے، تو ٹھیک تو ہے؟ حمزہ صرف کہنے کو اس کا دوست، لیکن وہ اسے جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ شاہ اسے اپنی پرواہ کرتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس چھری لگ گئی تھی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا، جیسے حمزہ جانتا ہی نہ ہو کہ اس نے خود اپنا ہاتھ کاٹا ہے۔ دکھا مجھے کہاں چوٹ لگی ہے تجھے، وہ اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے بولا۔ اور میرے بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اتنی ٹینشن مت لیا کر، اور پلیز کوئی کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس نے حمزہ کو موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا، کیونکہ اب حمزہ اس کے زخموں کا معائنہ کرنے والا تھا، اور اگر حمزہ ڈاکٹر بن جائے تو پھر اس کی خیر نہیں، یہ وہ جانتا تھا۔ تو اپنا خیال رکھا کر، ہم واپس جائیں گے، میں تجھے وہاں کے ڈاکٹر سے چیک کرواؤں گا۔ ہاں کروا لینا جب ہم واپس جائیں گے۔ اور اب میں اپنا خیال کیوں رکھوں؟ یہ شادی کیوں کی ہے میں نے؟ ابان میرا خیال رکھے گی، ہے نا میری پرنسس؟ اس نے ابان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں خیال رکھوں گی، ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا ہے مجھے سب یاد ہے۔ ابان نے حمزہ کو اس کی فکر کرتے دیکھ کر حمزہ کو ہی دیکھ کر بتایا، سب سے پہلے تم مجھے کھانا کھلاؤ گی، جلدی آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، شاہ نے اپنا زخمی ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہا، جبکہ سب کے سامنے کھانا کھلانے کی بات پر ابان پریشان ہوگی، مرتی کیا نہ کرتی، اس کی وجہ سے شاہ کو چوٹ لگی تھی اور اب اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ شاہ کا خیال رکھے۔ پہلے تو وہ کافی گھبرائی، لیکن ایک دو نوالے کھلانے کے بعد اسے سمجھ آ گیا کہ کوئی بھی ابان اور شاہ کی طرف نہیں دیکھ رہا، تو پھر وہ بھی بے فکر ہو کر کھانا کھلانے لگی۔ شاہ بھائی، آپ کی تو بائیں ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے، اب دائیں ہاتھ سے کھانا کھا سکتے ہیں نا، ارادیہ نے شرارت سے کہا، جس پر حمزہ نے اسے گور کر دیکھا، جبکہ شاہ نے گور کر حمزہ کو دیکھا۔ ارے یار، نہیں کھا سکتا نا، نوالا بنانے کے لیے بائیں ہاتھ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے،
حمزہ نے تو بے حد کا لاجک دیا، حمزہ نے بے تکا لاجک دیا۔ اس کے لاجک کا مطلب ارادیہ سمجھی ہو یا نہ سمجھی ہو، لیکن اس کی گھوڑی کا مطلب وہ سمجھ چکی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد ابان نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے میڈیسن کھلائی۔ حمزہ نے زندگی میں پہلی بار شاہ کو بنا کوئی چونچ رہ کیے دودھ پیتے دیکھا تھا۔ اور زہر ہے یا بس اتنا ہی دو گی؟ دودھ پینے کے بعد شاہ نے پوچھا۔ جی، ابان نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے بس اتنی ہی میڈیسن ہے یا اور بھی ہے؟ جی ایک اور ہے، وہ رات سونے سے پہلے دینی ہے، ابان نے بتایا۔ شکر ہے، بس اتنا کہہ کر وہ حمزہ کے ساتھ کوئی میٹنگ ڈسکس کرنے لگا، جبکہ ابان کا ہاتھ پکڑے وہ اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ ابان دونوں کی باتوں سے بور ہونے لگی، لیکن شاہ نے اس کے کندھے پر زخمی ہاتھ رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ تو اٹھ سکتی تھی اور نہ ہی ہل پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کہیں شاہ کا زخم دکھ نہ جائے۔ آج شام گنوا کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آئے ہوئے تھے۔ ویسے تو وہ گنوا کو پہلے بھی پسند کرتے تھے، بس ایک فارمیلٹی پوری کرنی تھی۔ گنوا چائے لے کے آئی تو آنٹی رخسانہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آؤ بیٹا، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ حیات لالا، مجھے تو آپ کی بیٹی پہلے ہی پسند ہے، اور میرا تو احمد تو پہلے ہی کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو صرف گنوا سے۔ بس اپنے بچے کی خواہش کو دیکھتے ہوئے میں یہاں آئی ہوں۔ مجھے پوری امید تھی کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ جی بہن جی، انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ احمد ہر لحاظ سے بہت اچھا لڑکا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی احمد بہت پسند تھا، اب تو اور بھی عزیز ہو گیا ہے۔ بس میں چاہتا تھا کہ گنوا کی شادی ذرا جلدی کر دو۔ بابا نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، احمد بھی جلدی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ابان کہیں نظر نہیں آ رہی۔ رخسانہ آنٹی نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی وہ ہمارے کسی رشتے دار کے گھر گئی ہے، کچھ دنوں میں واپس آ جائے گی، بابا نے بہانہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سوچ رہی تھی کہ اس جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں، کیونکہ احمد چاہتا تھا کہ اب اسلام آباد جاتے ہوئے وہ گنوا کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ ماشاءاللہ، اسلام آباد میں اس نے اپنا فلیٹ لیا ہے، اب تو کمپنی نے اسے اپنی گاڑی بھی دی ہے، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ رخسانہ بیگم نے گنوا کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، احمد ہے بھی بہت قابل۔ ٹھیک ہے لالا، اب نکاح پر ملاقات ہوگی، اب جلدی شادی چاہتے ہیں اور ہم بھی، بس اب میں اپنی گنوا کو بہو بنا کے لے جانے آؤں گی۔ حیات لالا نے خوشی خوشی مہمانوں کو رخصت کیا، اپنی بیٹی کے نصیب کی دعائیں مانگنے لگے۔ رات جب شاہ کمرے میں آیا تو ابان بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ارے تم سو گئی کیا؟ شاہ نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ نہیں، میں جاگ رہی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاہ نے اس کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا اور وہ اس کا کتنا خیال رکھتی تھی۔ شاہ کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی، اس کی پرنسس کتنی اچھی تھی، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ابان کو کچھ نہیں کہے گا، اسے اپنے ساتھ لے کے جائے گا اور ایک خوبصورت زندگی جیے گا۔ ہاں یار، میں یہ شرٹ نہیں اتار پا رہا، پلیز میری مدد کرو گی؟ ہاں کیوں نہیں، میں کرتی ہوں۔ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ وہ شاہ کے بالکل قریب تھی۔ شاہ اس کی سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، جبکہ اس کی سانسیں شاہ اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جتنی بار جلد بازی دکھائی اتنی ہی شرمندہ ہو گئی۔ یہ کام اتنا بھی آسان نہ تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ ابھی اس نے بٹن کھولے تھے جب اپنی کمر پر شاہ کا ہاتھ محسوس کیا، پھر تھوڑی ہمت کر کے اس نے شاہ کا کمر پر رینگتا ہاتھ پکڑا اور سامنے کیا، پھر اس کے بٹن کھولے، پھر اس کے پیچھے جا کر شرٹ اتارنے میں مدد کرنے لگی۔ اس کے اس طرح سے مزاحمت کرنے پر شاہ بے اختیار مسکرایا۔ آپ نہا نہیں سکتے، اسی لیے شرٹ بدلے اور سو جائے۔ اس نے نوٹ کیا تھا روز سونے سے پہلے نہانا ضروری تھا، لیکن اس نے ڈاکٹر کی ہدایت بتانا ضروری سمجھی۔ اور کوئی حکم؟ شاہ نے سر جھکا کر ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر پوچھا۔ جی ہے، آپ نے ایک اور میڈیسن کھانی ہے، میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ساری میڈیسن تو یہی رکھی ہے، شاہ نے بتایا۔ ہاں میڈیسن یہاں رکھی ہے، لیکن دودھ تو نیچے کچن میں ہے نا، یہ کہہ کر وہ نیچے چلی گئی، جبکہ دودھ کا نام سن کر شاہ کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ حد ہے، یہ بات بات پر دودھ کون پیتا ہے؟ بس اب اور نہیں پی سکتا میں۔ شاہ نے فیصلہ کیا کہ جب ابان دودھ لے کر اندر آ گئی، یہ پکڑے۔ اس نے دودھ کا گلاس اسے پکڑاتے ہوئے کہا، جو شاہ نے خاموشی سے پکڑ لیا، کیونکہ اس نے صرف پکڑنا تھا، پینا تھوڑی تھا۔ ابان نے میڈیسن نکال لی اور اس کے منہ کے قریب لے کر گئی، کیونکہ دوسرے ہاتھ میں نہیں دے سکتی تھی، اس پہ چوٹ لگی تھی، اس لیے اپنے ہاتھ سے کھلا رہی تھی۔ شاہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ منہ کھولے نا۔ شاہ نے بنا چونچ رہ کیے منہ کھولا۔ ابان نے گولی اسے کھلائی۔ ارے دودھ سے نگلے نا۔
ابا نے اس کے ہاتھ پر زور دیتے ہوئے گلاس منہ کے قریب کیا۔ منہ کا ذائقہ بدلنے پر شاہ نے منہ بنایا۔ اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابا نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہونے کا تو پتہ نہیں، ہاں یہ دودھ روز پی کر میں بچہ ضرور بن جاؤں گا، شاہ نے سوچا اور چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگر رات کو آپ کو درد ہوا یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے جگا لیجیے گا۔ ابا نے سونے سے پہلے ہدایت دی۔ کافی دیر اس کے سونے کا انتظار کرتے ہوئے وہ لیٹی رہی، لیکن اس کے سونے سے پہلے ہی وہ سو گئی۔ اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب شاہ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ پیارے دوستو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔